السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم سامعین، آج کے اس لائیو پروگرام میں جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ نماز کی غلطیوں میں سے ایک غلطی کے بارے میں، اور اس سے پہلے میں کئی غلطیوں کے بارے میں یا نماز میں ہونے والی کئی غلطیوں کے بارے میں آپ کے سامنے بتا چکا ہوں یا کچھ باتیں رکھ چکا ہوں۔ آج جس غلطی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نماز میں امام کا انتظار کرنا یہاں تک کہ وہ سجدے سے اٹھ جائے یا اسی طرح سے وہ قیام میں چلا جائے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم میں سے بعض لوگ جب مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں اور امام نماز شروع کر چکا ہوتا ہے یا امام نماز کا کچھ حصہ پڑھ چکا ہوتا ہے تو وہ جا کر کے مسجد میں امام کے ساتھ شامل نہیں ہوتے ہیں، بلکہ انتظار کرتے ہیں امام کا کہ امام اگر سجدے میں ہے تو سجدے سے کھڑا ہو جائے، امام اسی طرح سے اگر آخری رکعت میں ہے تو سلام پھیر دے تاکہ بعد میں جماعت کریں۔ تو نماز میں یا مسجد میں جا کر کے نماز میں شامل نہ ہونا، بلکہ امام کے کھڑے ہونے کا انتظار کرنا یا امام کے سلام پھیرنے کا انتظار کرنا، یا اسی طرح سے تشہد میں ہے تو اس کے کھڑے ہونے کا انتظار کرنا، سجدے میں ہے تو اس کے کھڑے ہونے کا انتظار کرنا، یہ میرے دوستو صحیح اور درست نہیں ہے۔ بلکہ اس سلسلے میں صحیح اور دلائل کی روشنی میں جو بات درست ہے وہ یہ ہے کہ جب نمازی نماز کے دوران مسجد میں داخل ہو تو اسے امام کے ساتھ مل جانا چاہیے۔ جب بھی کوئی نمازی مسجد میں جائے اور امام نماز کی حالت میں ہے تو امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو جانا چاہیے، امام کے ساتھ نماز میں مل جانا چاہیے، چاہے امام کسی بھی حالت میں ہو، چاہے امام رکوع کی حالت میں ہو، چاہے امام سجدے کی حالت میں ہو یا دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہو، یا تشہد میں ہو یا آخری تشہد میں ہو یا سلام پھیرنے سے پہلے کی حالت میں ہو، جس بھی حالت میں امام کو نمازی پائے اس حالت میں اسے مل جانا چاہیے اور شامل ہو جانا چاہیے۔ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ سلام پھیر دے پھر ہم دوسری جماعت کریں گے، یا وہ سجدے سے کھڑا ہو جائے تو ہم قیام میں اس کے ساتھ شامل ہوں گے، جیسا کہ بعض لوگ یا بعض نمازی اس طرح سے کرتے ہیں۔ یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو سنن ابو داود کے حوالے سے ہے، اور اس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا جئتم الى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن ادرك الركعة فقد ادرك الصلاة، کہ جب تم نماز کے لیے آؤ اور ہم سجدے کی حالت میں ہوں، یعنی تم ہمیں سجدے کی حالت میں پاؤ تو سجدے میں چلے جاؤ اور اسے کچھ شمار نہ کرو، یعنی اسے کوئی رکعت شمار نہ کرو، اور جس نے رکعت پالی اس نے نماز پالی۔ یہ حدیث جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا سنن ابو داؤد کے حوالے سے ہے، اور البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث مشہور اور معروف حدیث ہے جو صحیح بخاری کے حوالے سے، اور جس کے راوی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا اتیتم الصلاة فعلیکم بالسکینہ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو سکون کے ساتھ آؤ، جو مل جائے یا جو ملے اسے ادا کر لو اور جو رہ جائے اسے پورا کر لو۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ نمازی امام کے ساتھ مل جائے یا نمازی کو امام کے ساتھ مل جانا چاہیے، چاہے امام کسی بھی حالت میں ہو، یعنی امام سجدے کی حالت میں ہو، رکوع کی حالت میں ہو، سجدے کے درمیان بیٹھا ہو، تشہد کی حالت میں ہو، سلام پھیرنے سے پہلے کی حالت میں ہو، نمازی کو امام کے ساتھ مل جانا چاہیے۔ اس حدیث سے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ نمازی کو امام کے ساتھ مل جانا چاہیے، امام چاہے جس حالت میں ہو۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ اذا اتى احدكم الصلاة والامام على حال فلیصنع کما یصنع الامام، رواہ الترمذی وصححہ الالبانی۔ سنن ترمذی کے حوالے سے یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کو بھی البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔
اور جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا، اس کے راوی مشہور معروف جلیل القدر صحابی معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں کوئی نماز کے لیے آئے اور امام کسی بھی حالت میں ہو تو وہ بھی اسی طرح سے کرے جیسے کہ امام کر رہا ہو. یعنی امام اگر سجدہ کر رہا ہے تو وہ نمازی کو بھی سجدے میں چلے جانا چاہیے اور سجدہ کرنا چاہیے، رکوع میں ہے تو رکوع میں جا کر کے رکوع کرنا چاہیے. یعنی جس حالت میں امام کو پائے اس حالت میں اس کو شریک ہو کر کے ویسے ہی کرنا چاہیے جیسے کہ امام کر رہا ہو. لہذا ان تمام احادیث سے کیا پتہ چلا؟ ان تمام احادیث سے یہی پتہ چلتا ہے یا ان تمام احادیث سے یہی معلوم پڑتا ہے کہ جب امام نماز پڑھا رہا ہو تو مسجد میں داخل ہونے والے شخص کو اسی حالت میں شامل ہونا یا اسی حالت میں جانا مسنون ہے جس حالت میں امام کو پائے. یہی سنت ہے اور یہی بہتر طریقہ ہے. لہٰذا اگر کوئی جا کر کے کھڑا ہو کر کے انتظار کرتا ہے اور امام کے کھڑے ہونے کا انتظار کرتا ہے، جیسے کہ سجدے کی حالت میں پایا تو کھڑے ہونے کا انتظار کرتا ہے، تشہد میں پایا تو سلام پھیرنے کا انتظار کرتا ہے، تو یہ طریقہ صحیح اور درست نہیں ہے. ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس پر اجماع نقل کیا ہے اور انہوں نے لکھا اپنی کتاب مراتب الاجماع میں کہ اس بات پر اہل علم کا اتفاق ہے کہ جو شخص مسجد میں آئے اور امام نماز کا کچھ حصہ ادا کر چکا ہو، چاہے وہ حصہ زیادہ ہو یا کم ہو یا صرف سلام پھیرنا باقی بچا ہو، تو اسے امام کے ساتھ مل جانا چاہیے، تو اسے امام کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے، اور اس نے جس حالت میں امام کو پایا اسی حالت میں امام کی موافقت کرنی چاہیے، الا یہ کہ اسے یقین ہو کہ وہ کسی اور مسجد میں جماعت حاصل کر سکتا ہے تو پھر الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر اسے یقین ہے کہ وہ کسی دوسری مسجد میں جماعت نہیں حاصل کر سکتا تو وہ پھر امام کی موافقت اسے کرنی چاہیے اور امام کے ساتھ مل جانا چاہیے اور امام جس حالت میں اسی حالت میں شریک ہو جانا چاہیے. یہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع نقل کیا ہے. اسی طرح سے ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ المغنی کے اندر لکھتے ہیں یا المغنی کے اندر فرماتے ہیں کہ امام کی کسی بھی حالت میں پانے والے کے لیے اس کی متابعت کرنی مستحب ہے. یعنی جس بھی حالت میں امام کو پائے نمازی تو اس حالت میں اس کی متابعت کرنا، اس کی موافقت کرنا، اس حالت میں اس کے ساتھ مل جانا یہی مستحب ہے، چاہے وہ اس کے لیے شمار بھی نہ ہو، یعنی وہ رکعت یا وہ نماز کا حصہ یا جز اس کے لیے شمار بھی نہ ہو. پھر انہوں نے انہی احادیث سے استدلال کرنے کے بعد یا انہی احادیث کو ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اہل علم کے یہاں عمل بھی اسی پر ہے، اہل علم کے یہاں اسی پر عمل بھی ہے. ان کا کہنا ہے جب کوئی شخص مسجد میں آئے اور امام سجدے کی حالت میں ہو تو اسے بھی سجدہ کرنا چاہیے، لیکن یہ سجدہ اس کی رکعت نہیں بنے گا، یعنی اس کی رکعت میں شمار نہیں ہوگا. لہذا صحیح اور درست بات یہی ہے، مسنون اور مستحب یہی ہے کہ آدمی جب نماز کے لیے مسجد میں جائے تو اسے امام کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے جس بھی حالت میں امام کو پائے. اور یہی یہاں کی دائمی کمیٹی کا، سعودی عرب کی دائمی کمیٹی کا، افتاء کمیٹی کا، دائمی کمیٹی برائے افتاء یا دائمی افتاء کمیٹی کا بھی یہی فتویٰ ہے. ان سے جب پوچھا گیا کہ ایک شخص مسجد میں، ایک سوال پوچھا گیا کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا تو امام آخری رکعت میں تھا، کیا وہ امام کے ساتھ مل جائے یا امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرے؟ تو کمیٹی نے جواب دیا، افتاء کمیٹی نے کیا جواب دیا کہ اس طرح کی حالت میں آپ کو ان کے ساتھ مل جانا چاہیے، آپ کو جو نماز ملے یعنی امام کے ساتھ مل جانا چاہیے، آپ کو جو نماز ملے وہ ان کے ساتھ ادا کریں اور جو رہ جائے اسے بعد میں مکمل کر لیں. اور اگر آپ جماعت کے ساتھ آخری رکعت میں رکوع سے اٹھنے کے بعد ملیں تو بھی ان کے ساتھ مل جائیں اور امام کی سلام کے بعد اٹھ کر ساری نماز پڑھ لیں، یعنی جو چھوٹ جائے اس کو نماز مکمل کر لیں. اور انہی احادیث سے جو ہے استدلال کیا ہے جن احادیث کو پڑھ کر کے میں نے شروع میں آپ کو سنایا. اسی طرح سے ایک اور سوال پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور امام آخری تشہد میں ہو تو کیا اس کے ساتھ ملنا افضل ہے یا کہ انتظار کرے تاکہ بعد میں دوسرے آنے والوں کے ساتھ مل کر کے جماعت کروائے؟ جیسا کہ اکثر لوگ یہاں پر کرتے ہیں کہ امام اگر آخری رکعت میں یعنی سلام پھیرنے سے پہلے کی حالت میں ہے تو اکثر لوگ امام کھڑے ہو کر کے انتظار کرتے ہیں سلام پھیرنے کا کہ امام سلام پھیر دے تو بعد میں دوسری جماعت ہم قائم کریں اور اس میں جماعت کروائیں یا اس میں نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ. تو اسی کے بارے میں سوال پوچھا گیا افتاء کمیٹی سے، دائمی افتاء کمیٹی سے. تو
اس کمیٹی کا جواب یہ تھا کہ افضل یہ ہے کہ آپ امام کے ساتھ مل جائیں، کیونکہ عمومی طور پر حدیث میں یہی ہے کہ تم جو پاؤ اسے پڑھ لو اور جو رہ جائے بعد میں اس کو پوری کر لو۔ تو میرے دوستو، مسجد میں جا کر کے امام کو جس حالت میں ہم پائیں امام کے ساتھ شریک ہو جانا چاہیے، کھڑے ہو کر انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ سجدے کی حالت میں امام کو پاتے ہیں اور کھڑے ہو کے انتظار کرتے ہیں، جبکہ جو ہے سجدے کا اجر و ثواب آپ جانتے ہیں کہ سجدے کی فضیلت کیا ہے اور سجدے کا اجر و ثواب کیا ہے۔ سجدے میں جو دعائیں ہم کرتے ہیں آدمی اس سے محروم رہ جاتا ہے، کھڑے ہو کے انتظار کرتا ہے۔ اسی طرح سے اور تشہد کے اندر بھی اور دوسرے حالات میں بھی، تو امام کا انتظار، امام کے کھڑے ہونے کا انتظار یا سلام پھیرنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صحیح اور درست بات یہی ہے، سنت اور مستحب یہی ہے کہ امام کو جس حالت میں نمازی پائے اس حالت میں امام کے ساتھ شریک ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو جاننے، سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا پابند بنائے، اسی طرح سے نماز پڑھنے کی توفیق بخشے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پر، اسلام پر، توحید پر، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہمیں زندہ رکھے، اور جب ہماری جان نکلے تو ایمان پر، اسلام پر، توحید پر، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہماری جان نکلے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔